حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بات پہلے ہی معلوم ہو چکی تھی۔ مجھے مدینہ منورہ کو چھوڑ کر اور نانہ حضور کے روضے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جانا ہوگا۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے۔ حضرت سیدنا امام حسین نے دیکھا کہ میرے نانا جان سجدے میں ہیں۔ امام حسین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جا کر بیٹھ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، کہو میرے محبوب سے جا کر جب تک حسین نہ اترے سجدے سے سر نہ اٹھانا۔ اس وقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدے کو طویل کیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم تھا کہ یہی میرا نواسہ میرے دین کی لاج رکھے گا۔ گورنر مدینہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچا اور آ کر کہنے لگا کہ میں مجبور ہوں، یزید نے مجھے مجبور کر دیا ہے، یا تو آپ یزید کی بیعت کر لیجئے یا اپنا فیصلہ کر لیجئے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے لوگوں کو اکٹھا کیا جو قبیلے کے 82 افراد بنتے ہیں، ان سے مشورہ کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم کبھی بھی اس لعین کی بیعت نہیں کریں گے، اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ منورہ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑنے کا فیصلہ کر دیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے قبیلے کے 82 افراد کے ساتھ مکہ مکرمہ کی جانب روانہ ہوئے، اس لیے کہ وہ حرمت والی جگہ ہے، وہاں جو بھی پناہ لے گا اسے کوئی ڈر اور خوف نہیں ہے۔ 82 افراد کا قافلہ آپ کے ہمراہ تھا۔ بنیادی طور پر امام حسین نے کوفے کا اجازہ اس لیے کیا کیونکہ اہل کوفہ بالخصوص اہل عراق کھلا اعلان کر دیا کہ ہم یزید کی بیعت کو نہیں مانتے۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ امام حسین نے نہ صرف یزید کی بیعت سے انکار کیا بلکہ ان کی بادشاہت سے اختلاف کرتے ہوئے خروج بھی کر دیا ہے اور مکہ مکرمہ روانہ ہو گئے ہیں، اس سے کوفیوں کے حوصلے بڑھے۔ کوفیوں کے خروج کی ایک اور وجہ یہ بھی تھی کہ اس وقت والی کوفہ نعمان بن بشیر بڑے نرم دل انسان تھے۔ وہ یزید کی حکومت کے دوسرے گورنروں کی طرح زبردستی بیعت نہیں لے رہے تھے، اسی لیے اہل کوفہ ان کی نرمی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سلمان بن سرد الخزائی کے گھر میں جمع ہوئے اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو خطوط لکھے کہ آپ کوفہ تشریف لے آئیں، ہم یزید کی حکومت کے خلاف آپ کی بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لہذا اس طرح حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ کے لیے روانہ ہوئے۔ جیسے ہی اہل بیت کا قافلہ مکہ کی حدود سے باہر نکلا، عمیر بن سعد کے لشکر کے سواروں نے آپ کو روکنے کی کوشش کی مگر آپ بڑھتے ہی چلے گئے۔ اس سفر کوفہ کے دوران آپ کو عرب کا مشہور شاعر فرزدق ملا جو کوفہ سے واپس آ رہا تھا۔ امام حسین نے اس شاعر سے کوفہ والوں کا حال دریافت کیا تو اس نے کہا، امام علی، کوفہ والوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں مگر تلواریں بنو امیہ کے ساتھ ہیں۔ قضا آسمان سے نازل ہوتی ہے، وہ چاہتا ہے کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا، تو نے سچ کہا۔ گویا امام علی مقام کو تقدیر اپنے شاندار انجام کی جانب لے جا رہی تھی۔ امام طبری بیان کرتے ہیں، اس شاعر کے جواب میں آپ نے فرمایا، ہر بات اللہ کے دست قدرت میں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہماری خواہش کے مطابق کیا تو اس کے شکر گزار ہوں گے، اور اگر قضائے الہی ہمارے مطلب کے خلاف ہوئی تو انسان کے لیے یہی کافی ہے کہ اس کی نیت میں خلوص دل اور پارسائی ہو۔ امام حسین کے ان ارادوں سے پتہ چلتا تھا
کہ آپ کے ارادے کتنے پختہ تھے۔ تاریخ گواہ ہے، یزید امام حسین کے خلاف جنگ جیت کر بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہار گیا۔ امام علی مقام ظاہری طور پر جنگ ہار کر بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جیت گئے۔ شاعر کے مکالمے کے بعد حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے تو حضرت عبداللہ بن جعفر کے دو بیٹے اون و محمد اپنے والد کا خط لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، جس میں امام حسین کی واپسی پر اصرار تھا۔ اسی دوران عبداللہ بن جعفر مکہ کے گورنر عمیر بن سعد سے ملے اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے تحریری امان کی ضمانت لی، اور گورنر کے بھائی یحییٰ بن سعید کو ساتھ لے کر امام صاحب کو واپس مکہ لے جانے کے لیے پہنچ گئے۔ یہاں امام حسین نے ان کے جوابوں میں وہ اصل بات بیان کر دی جس کی تکمیل کے لیے وہ مکہ مکرمہ سے روانہ ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا، خواب میں مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم دیا، میں اس حکم کو ضرور پورا کروں گا، حالات جیسے بھی ہوں۔ عبداللہ بن جعفر نے پوچھا، وہ خواب کیا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں وہ خواب کسی سے بیان نہ کروں یہاں تک کہ میں اپنے رب سے جا ملوں۔ اس بیان سے امام حسین کا مقصد اور سفر واضح ہو جاتا ہے کہ آپ کو کسی طرح کے بھی انجام کے ڈر کا خوف نہیں تھا۔ اس طرح امام علی مقام نے اپنا سفر جاری رکھا۔ راستے میں گزرتے گزرتے بطن رملہ میں آپ کی ملاقات عبداللہ بن متی سے ہوئی۔ انہوں نے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفہ جانے سے منع کیا اور اسے خدشے کا اظہار کیا، وہاں آپ کو شہید کر دیا جائے گا۔ امام علی مقام نے فرمایا، ہمیں وہی مصیبتیں پہنچ سکتی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مقرر کی ہیں۔ امام علی مقام اور ان کے فرامین یوں لگتا ہے کہ آپ اپنے مقصد اور مقدر میں بڑے واضح اور پر یقین تھے۔ امام علی مقام کو مدینہ منورہ کے لوگوں نے بھی کہا کہ آپ اپنے نانا کے شہر کو چھوڑ کر نہ جائیں، اور اسی طرح مکہ کے گورنر نے بھی آپ کو روکنے کی کوشش کی۔ جہاں جہاں سے آپ کا قافلہ گزرتا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے اور حضرت سیدنا امام حسین سے محبت کرنے والوں نے آپ کو ہر جگہ روکا۔ آخرکار امام علی مقام نے اپنا سفر جاری رکھا۔ رملہ کے بعد امام علی مقام کے قافلے کا پڑاؤ زارود کے مقام پر ہوا۔ وہاں ایک خیمہ نظر آیا۔ پوچھنے پر پتہ چلا زہیر بن کلیل الجبیل حج سے فارغ ہو کر کوفہ جا رہے ہیں۔ آپ نے اسے بلایا مگر اس نے ملنے سے انکار کر دیا، مگر اس کی بیوی نے طنز کرتے ہوئے اسے یاد کرایا، تمہیں بلانے والے نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، تم انکاری ہو۔ یہ بات سنتے ہی زہیر نامی شخص کے دنیا کی کایا پلٹی اور وہ فوری امام حسین کے پاس پہنچا، اور کچھ دیر کے بعد حشاش بشاش واپس لوٹا اور آتے ہی اپنا خیمہ اکھاڑ کر سارا سامان امام حسین کے قافلے کی طرف روانہ کر دیا اور بیوی کو طلاق دے کر اس کے بھائی کے پاس بھیج دیا اور ساتھیوں سے کہا کہ جو شہادت کا طلبگار ہے وہ میرے ساتھ رکے اور جو جانا چاہتا ہے وہ آخری ملاقات کر کے چلا جائے۔ سب نے حیران ہو کر پوچھا کہ بلا آخر وجہ کیا ہے؟ جنگ بلجر میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی دی اور مال غنیمت بھی ہاتھ آیا۔ ہم خوش تھے۔ اس دن حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا، ایک وقت آئے گا کہ تم نوجوانوں کے سردار امام حسین سے مل کر آن کے دشمنوں کے ساتھ جنگ کرو گے۔ اس جنگ میں تمہیں فتح اور مال غنیمت سے زیادہ خوشی ملے گی۔
حضرت زہیر بن کین ان خوش قسمت لوگوں میں شامل تھے جن کی شہادت کربلا میں ہوئی۔ اہل بیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کا ذکر کیا جائے تو ساری کی ساری دنیا کا ذکر ختم ہو سکتا ہے، مگر ان کا ذکر پھر بھی تا قیامت تک جاری رہے گا۔